آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت و نبوت میں عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آگے آ رہی ہے بہت پیچھے کا تعلیم بڑی جگہ بہت خالی ہے، تھوڑی سی رحمت کریے، آپ کی غنودگی بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، غنودگی تھوڑی ختم ہو جائے گی۔ مولا صلی اللہ علیہ خیر الخلق كلهم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہمیں آپ کو معلوم ہے یہ محفل اس سال ثواب کی غرض سے منعقد کی گئی ہے۔ برادری گرامی، جناب صغیر حسین علیہ الرحمہ، اس سال ثواب کی محفل میں برات حاضر آئے، دعا کہ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کی قبر میں رحمت و نور کی بارش برسائے، اللہ ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما کر جنت العالی میں جگاتا ہے، اور ان کے گھر والوں کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے بچوں کو صبر جمیل اللہ کا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ السلام کے دو چار شعر سماعت کریں، درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راہ تو رخان ہے کیا ہونا ہے، راہ کو رخان ہے کیا ہونا ہے، راہ کو رخان ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افغان ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افغان ہے کیا ہونا ہے، اور ہائے رے نیند مسافر تیری، ہائے رے نیند مسافر تیری۔ توجہ سے آؤ گا سمجھے اعلیٰ حضرت کتنی باریکی بات بولتے ہیں۔ بے شک بے شک باری ہوتی کہ لگتا ہے کہ کبھی مرنا ہی نہیں، بے شک دم سوئے ہوئے ہیں ہم کہ شاید ہم کو نہیں مرنا، بے خبری میں۔ بے خبری ہائے رے نیند مسافر تیری، اگر مسافر سو جائے گا تو گاڑی چھوٹ جائے گی، اگر ہم سو جائیں گے تو ہمارے اعمال چھوٹ جائیں گے، پھر قبر میں جواب کیا دیں گے؟ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ ہائے رے نیند مسافر تیری، ہائے رے نیند مسافر تیری، ہائے رے نیند مسافر تیری، کچھ تیار ہے کیا ہونا ہے، بے شک سبحان کچھ اللہ تیار ہے کیا ہونا ہے، کچھ تیار ہے کیا ہونا ہے۔ شعر دیکھا تھا، بے شک چھپ کے کرتے رہے جس سے گناہ، چھپ کے کرتے رہے جس سے گناہ، کوئی ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے، کان میں بیٹھا کوئی ہم کو دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن جس نے ہم کو آپ کو پیدا کیا وہ علیم الخبیر، وہ بھی آپ کو کیسے دیکھتا ہے کہ چھپ کے کرتے رہے جس سے گناہ، چھپ کے کرتے رہے جس سے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، بے شک بے شک وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افغان ہے کیا ہونا ہے۔ ہماری جو میتیں ہوتی ہیں پورا گھر سوار ہوتا ہے، واقعی ہر آدمی بلک بلک کے رشتے دار میں آپ کے داغ ہوتے ہیں، فراق میں صرف اپنے لیے اشارہ کرتا ہے،
کہ جانے والوں پہ یہ رونا کیسا، جانے والوں پہ یہ رونا کیسا، مرنے والوں پہ یہ رونا کیسا، جانے والوں پہ یہ رونا کیسا، بندہ ناچار ہے کیا ہونا ہے، سبحان اللہ، بندہ ناچار ہے کیا ہونا ہے، بے شک بے شک، بندہ ناچار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افغان ہے کیا ہونا ہے، میدان محشر قائم ہوگا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، نہ کسی کے جان میں جان ہوگی، نہ کسی کے دہن میں زبان ہوگی، تمام لوگ مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت آدم کہیں گے دوسرے کے پاس جاؤ، اس ذهبوا الى غیری، آخر میں ہم سرکار کے پاس آئیں گے، سرکار اپنی سایہ رحمت کے شامیانوں کو پھیلائیں گے، اپنی امتوں کو اپنے دامن کرم میں لے لیں گے، ورنہ اس کڑی دھوپ میں اتنی کڑی مار ہوگی کہ برداشت میں باہر ہوگا تو پسینے میں یہاں تک کوئی سر تک ڈوبا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ، سرکار کے بارے اللہ فرماتا ہوں ہمارا صلی اللہ کے الا رحمت للعالمین، بے شک، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ، وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، اور بیچ میں آگ کا دریا حائل، جنت میں جانے کا راستہ دوسرا تلوار سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اسی پہ گزرنا، اعمال کی تلوار سے لوگ گزرے گئے، اسی کا اشارہ فرماتے ہیں، اس سے گزر کے جانا ہے، آگ کا دریا ہے، بیچ میں آگ کا دریا حائل، بیچ میں آگ کا دریا حائل، است اس پار ہے کیا ہونا ہے، است اس پار ہے کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا اڑتے ہو ہنستے اٹھو، بے شک، مطلب کہ اعلیٰ حضرت سرکار کی رحمت کو سامنے رکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ کیوں پریشان ہے، تو کیوں رضا اڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا اڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا اڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افغان ہے کیا ہونا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتانا یہ کرنا چاہوں گا الحمدللہ جس محفل میں ان کے سارے ثواب کی جب سے حاضر آئے ان کے تو ایک اوصاف جو ہمیں یاد ہے کئی سالوں پہلے، آج ہمارے بیچ میں دنیا دیش کے حالات کو دیکھ کر یہ دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ کہیں ہم کمزور ہیں، لگتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، مایوس ہیں، وجہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں، طاقت نہیں، میجارٹی نہیں، تعداد نہیں، ہتھیار نہیں اور حکومت نہیں، یہ ساری چیزیں
ایک بات آپ کو میں بتا دوں، توجہ چاہوں گا میں کہ ہمارے پاس یہ طاقتیں نہ کل تھی نہ آج ہے، جی جی نہ کل یہ طاقتیں تھی نہ آج ہے، نہ ان طاقتوں کی مومن کی ضرورت ہے۔ ایمان کی طاقت اتنی عظیم طاقت ہے، اسی جگہ پہ معاملات ہوا تھا، رہے تھے تو سب سے پہلے حاضر ہوتا مرحوم ہمارے بھائی فقیر بھائی نے اپنا ڈنڈا اکٹھا کر دیا تھا کہ ہم سب کو حوصلے ہمارے بلند ہو گئے، آج ہم خطرہ کرنے دروازے بند کر لیں۔ ایمانی طاقت کو بیدار کرنا چاہیے۔ سرکار سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ہاتھ میں اخروٹ لے کر دبا رہے تھے، ٹوٹ نہیں رہا تھا، ایک آدمی بغل میں بیٹھا تھا، سوچا یار یہی آدمی ہے جو خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کے ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا تھا جسے 40 جوان ہلا نہیں پا رہے تھے، ارے اخروٹ ان سے پھوٹ نہیں رہا، ایک اخروٹ نہیں پھوٹ رہا۔ حضرت علی نے کش بڑا کامل تھا، آپ سمجھ لیجیے کیا سوچ رہا ہے، کیا وہ سوچ رہے ہو؟ حضور کچھ نہیں، اب بتاؤ سوچ کیا رہے؟ حضور یہ سوچ رہا تھا، اب بتاؤ تم یہی نہیں سوچ رہے تھے، یہی آدمی خیبر کا دروازہ اٹھا کر پھینک دیا تھا، توڑ نہیں توڑ پا رہا۔ سنو، یہ میں ایمان کی طاقت سے نہیں پھوڑ رہا ہوں، توجہ، یہ میں ایمان کی طاقت سے نہیں پھوڑ رہا ہوں، اور خیبر کے دروازے کو میں نے جسم کی طاقت سے نہیں اٹھایا، خیبر کے دروازے کو جسم کی طاقت سے نہیں اٹھایا تھا، وہ ایمان کی طاقت سے اٹھایا تھا۔ آپ کی سمجھ بار کر بیٹھ گئے اور کا ایک اخروٹ کے ہزاروں لاؤ، ایمان کی طاقت سے علی توڑ مسل دیا اخروٹ کو، تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو طاقت مومنوں کے پاس وہ ایمان کی طاقت، اور ایمان کی طاقت، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اس بات کو ہم سمجھیں، آمنت باللہ ہے، میں ایمان لائے اللہ، ایمان کے مطلب یہ اللہ ہو موجود اور اللہ موجود ہے، اب جب اللہ موجود ہے جو حکم اس نے دیا، اسلام بھیجا نبی کے ذریعے، جسے ہم نے اپنایا، ہم نے قبول کیا، اب اسلام کے طریقے پہ چلنا ظاہر سی بات ہمیں چاہیے، اور آدمی چلتا بھی ہے، تو یقین جو ہونی چاہیے کہ اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا، ہم گناہ کریں تو جانے کہ اللہ دیکھ رہا، ہم بات کریں تو دل میں ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم چلے تو دل میں خیال ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم اٹھے بیٹھے تو دل میں خیال ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہماری نظر دائیں بائیں جائے تو جانے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اسی کا نام تو ایمان ہے، اللہ کی موجودگی کا نام ہے، اور جب اللہ موجود ہے تو پھر کسی وسائل کی ضرورت نہیں۔ آج ہم وسائل پہ بھروسہ کرتے ہیں، وسائل بھروسہ کرتے ہیں، وسائل پہ ہم یا تو اپنے بینک بیلنس پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، یا تو اپنی جائیداد زمین پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، یا اپنے LIC پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، یا اپنے خاندان کے بڑے افراد پہ ہم بھروسہ کر لیتے ہیں، یا ہمارے بڑے منتریوں سے، بڑے لوگوں سے ٹچ یا تعلقات پر ہم بھروسہ کر لیتے ہیں۔ کاش اتنا بھروسہ ہم اللہ پہ کریں، یہ بھروسہ ہم اپنے رب پہ کر لیتے ہیں، اور میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ ابھی اعلان آ جائے اس گورنمنٹ کا کہ آج فلاں بینک میں نمبر لگاؤ، 1,000 روپیہ ہر فرد کو دیا جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ 1 کلومیٹر سے زیادہ لمبی لائن بینکوں میں لگے گی، لگے گی نہیں لگے گی؟ لگے گی نہیں لگے گی؟ یقیناً لگ جائے گی، اس لیے کہ 1,000 روپیہ گورنمنٹ دے رہی، اور اس کے خزانے میں کیا ہو آپ بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہو، ملک کے بادشاہ کے خزانے میں، ملک کے خزانے میں کتنے پیسے وہ آپ بھی جان رہے ہو، ہندوستان کی GDP کتنی کی گئی ہے، لیکن ہم اس پر بھروسہ کر لیتے ہیں، لیکن میرا رب فرماتا ہے، ابھی شرع برادری کی بات نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے میں ہی خالق ہوں، میں ہی مالک ہوں، میں ہی معبود ہوں، تم دوسرے در پہ کیوں جاتے ہو، مسلح پھسا کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، رات کی تہائی میں جب پوری دنیا سو رہی ہو، رات کی تہائی میں جب پوری دنیا سو رہی ہے، میرے بندے اس صبح میں اٹھ جاؤ، وضو کرو اور میری بارگاہ میں مصلی پہ بیٹھ جاؤ، اور میری بارگاہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کہو، اور جو مانگ رہا ہے مانگو، دنیا کیا دے گی، اتنا دوں گا کہ تیرے دامن میں کمی آ جائے گی، میری سخاوت میں کمی نہیں رہے گی۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ایمان کی بات ہے،
وسائل پہ بھروسہ آتا ہے آدمی کو، اپنی ایمان پہ بھروسہ ہم کرے کہ اللہ سے مانگنے کی کوشش کریں، سوچتے کہ دنیا کی بادشاہت دے گا، وہ جس نے کائنات کو بنایا. حضرت نے کہا کلو منیلا ہے پان وہ بتاؤ جو ربی کا تم نے کا اللہ باقی رہنے والا سارے بادشاہ. یہ پڑھتے کیا نام ہے سورہ فاتحہ، ایا کا نام یا کرا صحیح مالک یوم الدین. کل میدان محشر میں اللہ فرمائے گا سب کو کون ہے آج کا مالک؟ کبھی نمرود چلا رہا تھا میں بادشاہ، امان ہے، شداد ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ فرمائے گا میں ہی بادشاہ ہوں. تو میں آپ سے صرف یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمہیں رب پر بھروسہ کرنا چاہتا ہوں. خود ہی مصیبت آؤ، چھوٹی ہو بڑی ہو، آپ رب سے مانگے، اور جس دن یہ یقین پیدا ہو جائے گا رب سے مانگے، اپنے اعمال کو یکسانیت کے ساتھ، جو آپ کا ظاہر ہو وہی باطن. آپ گھر میں جو بولیں باہر بولیں، گھر کے جو مسائل باہر ایسا نہیں ہم اندر جائیں چھپ جائیں تو ہم گناہ کریں، موبائل میں بیٹھ جائیں، ہم ادھر ادھر کے کام نہ کریں، اور جب سامنے آئیں تو ہم اچھی بات کریں. قسم خدا کے یہ منافقوں کا دن ہے. جو سامنے ہے وہ پیچھے ہو، اپنے اعمال کو ایک دم یکساں کریں، دکھاوا نام نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، تسنن نہ ہو، یقیناً وہ اعمال بارگاہ الہی میں قبول ہو. میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں کو بھی شریف پڑھی موضوع پہ آپ صلو علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ دیکھیں یہ سلسلہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. یہ قرآن کا اعلان ہے، رب کا فرمان ہے. اس بات کو ہمارا آپ سب جانتے ہیں کہ ہم کو ایک نہ ایک دن مر جانا ہے. کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، کیسے مرنا نہیں جانتے. لیکن ایک بات میں بتاؤں گا کہ آدمی مرتا ہے، تمنا جو ہوتی ہے شہادت کی موت مرے. کچھ حادثات ایسے جسے موت ہوتی ہے تو آدمی شہادت کا مرتبہ پاتا ہے. شہادت کی دو قسمیں ہیں، شہادت اصغر ہے، شہادت اکبر. اگر اسلام جہاد کرتے ہوئے کوئی شہید ہو جاتا ہے اسے شہید اکبر کہتے ہیں. کسی پر دیوار گر جاتی مر جائے تو شہید اصغر ہے. کنویں میں یا پانی میں ڈوب کر مر جائے تو شہید اصغر ہے. یہ اس میں کرنٹ سے بھی جیسا بھائی کا انتقال ہوا اس میں بھی شہادت اصغر کا وہ مرتبہ پاتا ہے. اور موت کب ہوگی، کہاں ہوگی، کیسے ہوگی کسی کو پتا نہیں. صرف یہ ہے ہمارے آپ مومنین کے اللہ نے یہ چیز چھپا کے رکھا ہے کہ تم کو کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، کیسے مرنا ہے. یہ اللہ نے چھپا کے رکھی. مرنا یہ سب کو پتا ہے لیکن کب مرنا یہ کسی کو پتا نہیں. اس لیے نہیں پتا ہے کہ مومن ہر وقت موت کی تیاری میں لگے رہے، ہر وقت موت کی تیاری میں لگے رہو، کیونکہ موت تو آنی ہے. اور یہ موت کا ایک ایسا عظیم فلسفہ ہے کہ دیکھیے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ موت کا مزہ آدمی چکھتا ہے اور آدمی نہیں مرتا ہے بلکہ اس کی موت مر جاتی ہے. آدمی کی موت ختم ہو جاتی ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ فرماتا ہے جب آپ مٹی دیتے ہیں تین مشت مٹی دیتے ہیں تو یہی آیت پڑھتے ہیں آپ تو اللہ فرماتا ہے تم کو میں نے اسی سے پیدا کیا نہیں مٹی سے. آدمی مٹی سے بنایا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم اور پھر اسی میں تم کو لے جاتے یعنی مٹی میں. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. آخری بات نکالیں. ایک بار پیدا کیا مٹی سے، ہم ماں کی گود میں آئے، دوبارہ ہماری موت آئی، ہم مٹی میں چلے گئے. دوسری بار مٹی سے ہم نکالے جا رہے ہیں، مٹی سے ہم نکالے جائیں گے. اس کے بعد موت کا کوئی تصور نہیں، مرنے کا کوئی تصور نہیں. ایک بار ماں کے پیٹ سے جنم لیا، ایک بار مر گیا، پھر مٹی سے اٹھ گیا. اب یہ ہمیشہ بے موت میں بتاتا ہوں اس لیے مر گئی کہ آدمی ایک ہی بار مرتا. ایک بار آدمی مر گیا پھر دوبارہ وہ زندہ ہو جاتا، کبھی نہیں مرتا. تو ہمیں رات کو ایک ہی بار مرنا ہے. اور اللہ نے جو ہمیں رات کو بھیجا اس میں کئی مقاصد ہیں. اللہ نے جو ہمیں آپ کو بھیجا اس میں کچھ مقصد ہے.
اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب یہ عبادت ہماری آپ کی خوش نصیبی ہے کہ پہلے کے لوگ 300 500 800 600 سال جیتے تھے، آج ہماری عمریں اتنی مختصر ہو گئی ہیں کہ 60 70 کے بیچ ہوتے ہوتے ہماری عمریں ختم و تمام ہو جاتی۔ ان عمروں میں اگر 60 سال ہم بچ لیتے ہیں تو آپ جان لے کر آدمی 8 گھنٹہ سو جاتا، 8 گھنٹہ 60 سال میں اگر 8 گھنٹہ کا آدمی کم سوتا ہی نہیں سوتا ہے، تو 60 سال میں ہم 8 گھنٹہ سو گئے تو پتا چلا کہ ہم 20 سال سوتے رہے، تقریباً ہم 20 سال سوتے رہے، اور اس کے علاوہ 20 سال ہم سوتے رہے، تقریباً 20 سال پڑھنے میں ہمارے گزر جاتا، پڑھتے لکھتے لن پڑھنے 20 سال گزر جاتا، یہ 40 سال گزر گئے، اب بچے 20 سال۔ اب 20 سال میں ہمیں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سفر بھی کرنا ہے، دنیا کے معاملات بھی انجام دینا ہے، اسے بھی اگر آپ نکال دیتے صرف 10 سال کی مدت بچتی ہے۔ اللہ فرماتا یہی دن ہمیں دے دو، ایک بار بھی نہیں کہ 20 سال کٹ گیا، پھر 20 سال کٹا، پھر 10 سال کٹا، یعنی پورے 60 سال میں یہ آپ کو 10 سال 5 سال عبادت کرنی ہے، اور صرف 5 وقت نماز کا حکم اللہ نے دیا، کہنے کا قرآن میں دیا، اور وہ ہم سے نہیں ہو پاتا، جو ہم نہیں کر پاتے اس کو۔ موت کا تصور ہمیں پتا ہے موت آئے گی، اور یہ بھی پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موت دیا ہے، موت کے بعد جو زندگی آئے گی وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، ختم ہونے والی زندگی نہیں ہوگی۔ ہم یہ 50 70 سال جی لیں گے لیکن مر جائیں گے، اس کے بعد جب اٹھائے گئے اس زندگی میں ہم بیمار بھی ہو گئے، ہماری طبیعت بھی خراب ہو گئی، ہمارے ساتھ مصیبتیں بھی آئی، پریشانیاں بھی آئی، ساری دقتیں آ جاتی ہیں، لیکن مرنے کے بعد الحمدللہ جو زندگی ملے گی اس میں کیا ہے؟ کبھی بیمار نہیں ہونا، کبھی بوڑھا نہیں ہونا ہے، کبھی کمزور نہیں ہونا ہے، کبھی لاغر نہیں ہونا ہے، کبھی نحیف و ناتواں نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیشہ ایک 35 سال کا جوان جتنا مضبوط اور کڑیا ہوگا اتنا مضبوط انسان ہوگا۔ جنتیوں کی عمریں کتنی 35 سال کی، ایک جو سٹھا کٹھا نوجوان جتنا فلحیم و شہیم ہوتا ہے 35 سال کی عمر ہے، وہی جنتیوں کی عمر ہے۔ تو اللہ خوش نصیب اس کا اللہ رب العزت نے ہمارے آپ کے لیے جنت بنایا، اور اس قدر یہ کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا کرم بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ موت تو آپ کے یہاں یہ بات یہیں پہ میں روکتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم امتی ہیں، اللہ نے جنت و دوزخ کو بنایا، اور جب نبی سے پیار کی باتیں ہونے لگی تو اللہ نے کہا محبوب ایسا کر لے تو اپنی امتیوں کا جان و مال مجھے دے، اپنی امتیوں کا جان و مال، جان بھی دے دے مال بھی دے دے، اللہ عوض میں جنت لے لے، بدلے میں جنت لے لے اور مال و جان دے دے۔ اب پتہ چلا ہماری جان اللہ سے، ہمارا مال جو اللہ کا ہے، اور عوض میں اللہ نے کیا دیا؟ نبی کو جنت دیا۔ تو جب پتہ یہ چلا کہ نبی مالک جنت، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جائے نہ جب تک غلام خود ہے سب پر حرام، جائے نہ جب تک غلام خود ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کرو پراپرٹی، ملک بامانا پراپرٹی تو آپ کا تم پہ کروڑوں دو، یعنی سرکار کی وہ ملکیت ہے، وہ جس کو چاہے گے وہی جائے گا، جس کو نہیں چاہے گا وہ نہیں جائے گا۔ اب یہ ہے کہ سرکار کس کے لیے خریدے ہیں؟ تو ہم گناہگاروں کے لیے خریدے، ہماری جان کو دیا، ہمارے مال کو دیا۔ اب بات یہ رہ گئی کہ جب ہمارا جان ہماری نہیں، ہماری جان ہماری نہیں، ہمارا مال ہمارا نہیں، تو ہم نہ جان کی حفاظت کریں نہ مال کی حفاظت کریں، مومن اپنی جنت کی حفاظت کریں، مومن اپنی جنت کی حفاظت کرے کہ ہمیں جنت میں جانا ہے، اور جنت میں کیسے جانا ہے الحمدللہ ہر آدمی جانا ہے۔ اور مومن کی تمنا یا معراج وہی زندگی کے سب سے مرنے کے بعد سب سے بڑی خوشی کی بات ہے، وہ مومنوں کے لیے جنت ہے۔ میں ایک بات بڑی بتا دیتا ہوں آپ کو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، جب حکم یہ ہے، سرکار نے فرمایا تھا کہ 10,000 لوگوں میں ایک آدمی جنت جائے گا۔ کتنے لوگوں؟ 10,000 میں ایک آدمی۔ اور یقین جانے کہ
یہ حدیث ہم تب پڑھے ہیں جب مفتی صاحب سے پڑھا رہے تھے بہائی شریف، اور حضرت دماغ پہ کافی زور دیا، کافی اگر اتنا کم تعداد ہے تو جلدی نہ رہا، اتنی کم تعداد میں 1 لاکھ میں 10 آدمی جائے، 1 کروڑ میں 10,000 آدمی جائے، 10 کروڑ میں 1 لاکھ آدمی جائے، تو پوری دنیا کی آبادی اب سمیٹ لیتے ہیں، تبھی مجھ کو لگتا ہے کہ 6.5-7 ارب کی آبادی ہے ہماری پوری، تو اتنے کم لوگ ہوں گے تو دوسری حدیث بھی سرکار نے فرمایا، ایک بار سرکار یہ حدیث شریف ہے بخاری کا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر وہ چلو بنائے اور فرمایا کہ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ، بھیا اشارہ ہی کرنا چاہتا ہوں کسی کو لاکھوں لاکھ کی بات، دماغ بڑی کھٹکا کاٹی کہ معاملہ کیسے حل ہے۔ ایک بار ہوا تھا ہمارے بھائی مرحوم مولانا صاحب کے والد صاحب دل ہے زندہ ہے، یہ حدیث پہلے میں نے بیان کیا تھا، ایک بار انہوں نے یہ کہا تھا وہ توہنیت ہے تو ہے یہ، بولو اتنا توہنی ہو کر زیادہ تو جا ہی نہیں سکتے۔ ایک بار میں پڑھا کہ جنتی یہ بھی ہے کہ جنتیوں کے تعداد بنسبت جہنمیوں کے ایسے جیسے اونٹ کے جسم میں تل، یعنی 3 جنتی ہے پورا جسم کا جہنم۔ تب ایک جگہ ملا ہم کو، ایک قوم ہے ہمارے آپ کے علاوہ جسے یاجوج ماجوج کہتے ہیں، اندر جان رہے ہیں سورہ کہف میں ہے واقعہ، مجھ سے سنا پھر اندر کچھ ایسی آئے تھے کریمہ، تو یاجوج ماجوج کی تعداد ہماری آپ سے کئی گنا زیادہ، اور وہ بھی جہنمیوں میں شامل ہے۔ اور دوسری بات یہ فرما دو، آج ہمارے آپ کے علاوہ انسانوں کے علاوہ پتھروں کو بھی اللہ نے، جب اللہ نے جہنم کو بنایا تو جہنم نے کیا اللہ اتنا وسیع بنا دیا، ان کو بھرو گے کیسے؟ فرمایا کہ اگر انسان جنا سے نہیں بھرے گے تمہارا پیٹ میں پتھروں سے بھر گا۔ یاد رکھ، کوئی عزت نہیں کافری سے پہلے والی آئے کون فسم نارا وہ نہیں، منل جننے والے ہزارہ منل وہ کچھ ہے پہلے بار ایک آیت ہے، منل کافری جو میں کافری وہ عزت نہیں کافری، ہاں وقود الناس والحجارۃ وعدت للکافرین، کہ میں تجھے پتھروں سے انسانوں آدمی جنا سے نہیں بھرو گے تو پتھروں سے بھرو گے۔ اس کی تفسیر آپ دیکھیں گے تو بڑا مزہ آئے گا۔ پتھر سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے علاوہ جو شرک کیا گیا وہ پتھر کا بت بنایا گیا۔ کیا بنایا گیا تھا؟ پتھر کا بت بنایا گیا، اور اس کی پرستش لوگ آج بھی کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بناتے آج بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو پہلے ڈالے گا کہ تیرا خدا نہیں بچا تو تم کب بچو، ان کو پہلے ڈالے گا کہ جس کی تم پرستش کرتے تھے وہ نہیں بچے تو تم کہاں بچو گے؟ ان سے جہنم کے پیٹ پر اللہ بھر دے گا۔ الحمدللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعداد ہے اور جتنا اللہ کا فضل ہے، نبی کا کرم ہے، یہ ہر مومن جس کے دل میں رائے کے برابر ایمان ہے اور نبی سے عشق کرتا ہے، وہ چاہے جتنا گناہگار ہوگا انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ لیکن عشق ضروری ہے، ایمان ضروری ہے۔ وسائل اتنے پیچیدہ اس وقت ہے کہ ہم ان سے بے خوف ہو چکے ہیں۔ اب آپ کو بتا دیں کہ اب ہمارے آپ کے درمیان ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، رشتے دار ہے، یہ سب ہے، تھوڑی بہت پریشانی ہوتی سب ساتھ دیتے ہیں، لیکن اصل مرحلہ کب آتا؟ سب سے بڑی دولت ایمان کا کس نے دی؟ اللہ کے رسول نے دیا، مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور کہیں بھی ہمیں اکیلے نہیں چھوڑا، بلکہ حال یہ ہے کہ آج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگیے تو وہ دیں گے جو دنیا کا کوئی پیارا سا پیارا شخص نہیں دے سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے وہ اختیار دیا، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، آج شریعہ فرماتے ہیں جہاں بانی عطا فرما دے
بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہمارا نبی بے شک. جب آپ دعائیں کریں، دعا کریے. آپ میں کہتا ہوں صحیح سے وضو کرنے میں کیسے آپ کی دعا رد ہوگی؟ ارے اس نے جو اپنے بتائیے بچوں کے جیسا کہا کہ حضرت ایک بات یاد آ گئی کہ کیسے پڑھے. فرمایا کہ وضو کرو، وضو کرو تو جوانوں کی جیسے. وضو جب آپ کریے تو جوان کے بہترین منہ دھوئیے، ہاتھ دھوئیے، پیر دھوئیے، سر کا مسا. اور جو نماز پڑھیے تو بوڑھوں کی نماز بوڑھوں کی طرح پڑھیے، اور دعا بچوں کی طرح کی. دعا بچوں کی طرح کی. یعنی جب آدمی ادھر سے ہل چلا کے آتا ہے، محنت کر کے آتا ہے، یا کہیں سفر سے آتا ہے، تو بہترین صاحب اطمینان سے دھوتا ہے. چاہے ٹھنڈی ہو، گرمی ہو، برسات ہو، ٹھنڈی محسوس نہیں بلکہ اپنی صفائی چاہتا ہے. اس طریقے سے آپ وضو کریں جسے بوڑھا تھار تھار کے پڑھتا ہے. آپ تھار تھار کے نماز پڑھیں، تھار تھار کے نماز پڑھیں. نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیر لیں. اس کے بعد بچوں کی طرف دعائیں مانگیں. بچہ جب باپ کے دامن کو پکڑ لیتا ہے، ابا 10 روپے چاہیے، ہمیں روٹی لینی ہے، ہمیں کرکرے لینا ہے، ہمیں بسکٹ لینی ہے. بیٹا پیسہ نہیں، چھوڑ دو، بعد میں. نہیں مجھے چاہیے چاہیے. پھٹکار دیجیے گا، رونے لگتا ہے، وہ تھپڑ باپ مارے گا، پھر روئے گا، پیر پہ گر جائے گا، یہاں تک کہ زمین میں گھسیٹ گھسیٹ کے دامن پکڑ لیتا. ابا چاہیے تو چاہیے، نہیں ہوتا ہے پیسہ تو اپنے گھر والی سے کہتا پیسہ بیٹا کو دے دو. بھائی اپنے بڑے بچوں سے کہتا پیسہ اس کو دے دو. اور یہاں تک کہ وہ بچہ ضد کر کے پیسہ لے ہی لیتا ہے. اگر اسی طریقے سے بندہ مومن گر گرائے، رب سے مانگے تجھے دینا ہے. تیرے حبیب کا وعدہ ہے کہ دینے والا تو ہی ہے. تیرا حبیب کا فرمان ہے کہ یہیں سے ملنے والا ہے. مولا جو تیرے در سے ملا ہے، مولا تیرے کرم سے ملا ہے. تیرے نبی کا فرمان تھا کہ اس طریقے سے نمازیں پڑھو، اس طریقے سے درود پڑھو. مولا میں نے اپنے انداز میں تیرے محبوب کے مطابق تیری بارگاہ میں دوگانا ادا کیا ہے. تیرے محبوب کو حاضر و ناظر جان کر درود پاک پڑھا ہے. اب میرا دامن خالی ہے، مولا اس دامن کو تیرے سوا کون بھرے گا؟ یقین جانی آپ کا دامن بھر جائے گا. مانگنا تو سیکھیے، مانگنا تو سیکھیے. جو بھی مانگنا ہے، دنیا مانگنا، آخرت مانگنا، جو مانگنا مانگ تو لیجیے. آپ جو چاہیں گے مل جائے گا. لیکن دنیا پہ بھروسہ کم کریں، رب پہ بھروسہ زیادہ کریں. موت ہماری آنی ہے، بے شک ہمیں آنی، ہمیں تیاری کرنی چاہیے. مختصر جو وقت ملتا ہے تو کیا رب نے کہا ہے میرے دوست، میرے جوان، میرے بزرگوں، اللہ نے کیا کہا کہ صرف کا 5 وقت حاضر ہو جائے. ایک چیز اور میں بتا دوں، نقطہ طب نبوی کے اعتبار سے جو آدمی 12 سال کی عمر سے نماز پڑھنا شروع کرے گا، ویسا کہ ویسا نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو میں لکھ کے دیتا ہوں دنیا میں کسی بھی مہلک بیماری مبتلا نہیں. بے شک. 12 سال کی عمر سے پڑھ رہا ہے، یہ طب نبوی وجہ حضرت اپنے ہمیں نے بتایا ہے کہ جس کے اندر 2 سے 6 ہڈیاں ہوتی ہیں. ایک نمازی ایسی ورزش ہے کہ ہر ہڈی کی ورزش ہو جاتی ہے. اب جو کہتا ہے بات کرو، ڈائبٹیز ہو گیا، ہارٹ ہو گیا، جا کے 4 کلومیٹر، 3 کلومیٹر، 2 کلومیٹر، کوئی کلومیٹر کی ضرورت آپ اٹھیے تو آپ 4 بجے اذان ہوتی، 3:30 بجے اٹھے، وضو کیجیے، جو ہو سکے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 10 رکعت، 12 رکعت، جو ہو اب پڑھ لیجیے اور کبھی مانگ کر دیجیے. پڑھیے، نفل پڑھیے، ماں کی نفل یہ تھا لڑکی ہیں کہ کیا نام آپ وہ شوہر کی حرکتوں سے پریشان کیوں ایسا کرتا ہے؟ لیکن صبح اسے اٹھتا تھا، نماز پڑھتا، اسے تکلیف ہوتی تھی. یازی جا کے سمجھا کے سب کو کر دیا کہ نہیں مانتا. لاسٹ میں کہا کہ تم ہم کو منع کر رہے تھے، تم بھی تو جھوک کر دیکھو. اسلام قبول نہیں کیا. بیوی سے شوہر نے کہا، شوہر نے بیوی کو کہا جھوک کے دیکھو. کیسے کہا پہلے غسل کرو، وضو کروایا، اس کے بعد کہا جیسا میں کرتا ہوں تم کرو، اور سجدے میں تم کو کرنا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. تو بیوی یہ کرنے لگی، ابھی مان نہیں لائی تھی. وہ بولی کہ اس کے بعد میں سجدے سر اٹھایا، ہاں وہی ہم بھی پڑھیں گے جو تم پڑھتے. اتنی تاثیر ہے اس کلمے میں، تو کبھی ہم دیکھیں تو سمجھ.
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہیں نہیں چھوڑا. اب موت تو آ جاتی ہے آدمی، موت تو ختم ہو گئی. اب مومن کی شان اتنی بلند اسلام نے کیا، اتنا عظیم کیا ہے کہ بہترین حکم دیا کہ اسے غسل، نیا کپڑا پہنا، عطر لگا اور کافن والو. اور وہ یوں ہی نہیں جائے گا چاہے وہ جس پوزیشن کا آدمی مومنوں کے کاندھے پر بیٹھ کر جائے گی ڈولی سے. شادی میں اتنی عظیم ڈولی نہیں ملی، اور موقع پہ اتنی عظیم ڈولی پہ کاندھے پہ سوار ہو کر نہیں کیا تھا. لیکن مومن کی شان آپ دیکھیں کہ جب آخری منزل کی طرف جا رہا ہے وہ پیدل نہیں جا رہا ہے، گاڑی سے نہیں جا رہا ہے، کسی اور سواری سے نہیں جا رہا ہے، بلکہ اپنے بھائیوں کے کاندھے پہ سوار ہو کر جا رہا ہے. اور کوئی دنیاوی نغمے نہیں گایا جا رہا ہے، کوئی ڈی جے نہیں بجایا جا رہا ہے، کوئی اور گانا نہیں گایا جا رہا، بلکہ دل زبان پر ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. خود کی منزل تک پہنچے، مومن کی شان دیکھے. زندگی بھر امام صاحب آگے رہے لیکن آج وہ آگے، آج وہ آگے ہے. امام صاحب پیچھے ہیں، بھائی باپ جتنے سب پیچھے ہیں. آج وہ آگے ہے، اس شان کا وہ مالک ہے. آگے ہے، سارے لوگ پیچھے ہیں. ہمارے جنازہ ادا کی جاتی ہے، کیا وہ دعا دی جاتی ہے، مغفرت کی دعا دی جاتی ہے. بڑے چاہنے والے تھے، بڑے ماننے والے تھے. گئے ہم نے جنازے نمازی جنازہ پڑھی، قبر کے حوالے کیا، پٹرا ہم نے ڈالا، مٹی ڈال کر واپس آئے. اب یہ بتائیے ذرا ایمان سے کہ جس ہم نے پٹرا ڈال کے بعد واپس آیا، جس کے لیے میں نے بائک بیلنس رکھا، جس کے لیے جائیدادیں رکھی، جس کے لیے دنیا کے سارے وسائل رکھے، کیا کوئی قبر میں ساتھ دے گا؟ بیٹا، بھائی، باپ، رشتے دار، ناطے دار کوئی نہیں. سب حوالے مٹی بالے واپس. تو جان تیرا کام جانے، تو جان تیرا کام جانے. لیکن قربان جاؤ نبی رحمت پر کہ کل جب پیدا میں تو فرمایا رب حافظ امتی، اور جب فرشتوں نے کہا تقول بشان حاضر رجل، ان کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ تو سرکار آپ کی قبر میں حاضر ہے. کہاں چھوڑ گئے؟ کوئی روشنی نہیں، کوئی فراخی نہیں، کوئی گدا بستر حضرت نے فرمایا نہیں، کچھ نہیں ہے. اور روشنی کہاں سے ملے گی؟ فرشتے جھنجھوڑ کر اٹھا رہے، اتنے بڑے بڑے بال، اتنی بڑے بڑے داغ، دھیان شکل چہرے لے کر نکلے آتے، جھنجھوڑ کر اٹھا دیں، دیکھ کر گھبرا جائے. مطلب وہ کاماتی ہوگا. اس کا سوال پوچھا جاتا ہے کتنے قریب ہے میرے سرکار. قبر میں آئے، پوری قبر منور ہوئی، چمک اس سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکانے والے، اور اعلیٰ فرماتے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. پوری قبر روشن ہو گئی. کیسے روشن ہوگی؟ ارے کوئی مفروضہ بات نہیں بتا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹا امام حسین رضی اللہ علیہ امام حسین سے راویوں کا بیان ہے کہ امام علی مقام بیٹھتے تھے اور اندھیرا ہو جاتا تھا، آپ کی پیشانی سے روشنی چلتی تھی. یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور تھا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے قبر میں، قبر منور ہو گئی. لیکن یقین جانیے کہ کوئی مفروضہ کہانی نہیں بتا رہا ہوں، قسم خدا کی ایمان ہر مومن اس کا سامنا کرے. ہم کو بڑی تعجب ہوتی ہے کہ ہم شک کرتے ہیں کہ کیسے پہنچے. اور میں آپ کو بتا دوں ایک وقت میں کروڑوں میں اربوں لوگ قبر میں جاتا ہے، وہ لوگوں کی قبر میں بھیا بس مصطفیٰ جانے رحمت حاضر ہوتے. موبائل آدمی بنایا ہے، اس میں زوم میٹنگ آپ کر لیں تو ایک وقت میں ہزاروں آدمی بیٹھ جاتے ہیں، یا آپ کانفرنس کر لیں کئی لوگ آتے ہیں. اس وقت کوئی حیرت نہیں کرتا. جس نے کائنات کو بنایا، جس کے سب سے اللہ نے کائنات بنایا ہے، اس کے پاور کا کیا عالم ہے، اس کے پاور کا کیا عالم ہوگا. اور یہ وہابی لوگ اس کہتے ہیں نا اس ضلع مرکز مٹی میں مل اللہ سلمان. کہانی بھی آپ کو میں بتا دوں، ذرا توجہ میں چاہوں گا، وقت حضرت اجازت ہے. حضور حافظ ملت والا سے
سرکار حضور مقصد میں مدینہ شریف تشریف لے گئے تھے. آپ کو بتایا سرکار کا ایک لقب نام ہے صاحب القدم، قدم والا. اب قدم کا معنی سمجھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. توجہ سرکار کیسی سرکار والے صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جب پہنچی وہ میں بتانا ہے. سرکار والے صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو لے کر فرشتے جب نکلے آسمان پر گئے. ہماری روح فرشتے نکالتے ہیں وہ آسمان پہ رکھتے ہیں، اعلیٰ علین میں رکھتے ہیں، برزخ میں رکھتے ہیں. اب جہاں گئے تو دیکھا کہ سرکار والا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز میں پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ سرکار کا قدم صاحب القدم ہے. عرش پر ہے تب بھی سرکار کا قدم، کرسی پر بھی سرکار کا قدم. یہاں تک کہ آسمان دنیا میں جہاں جہاں فرشتے گئے وہاں وہاں دیکھا کہ سرکار کے قدم پہلے آ جاتے ہیں. اور جہاں قدم رکھا جائے گا وہاں پہ روح نہیں رکھی جائے گی. قدم جہاں پہ رکھا جائے گا وہاں پہ روح نہیں رکھی جائے گی. فرشتے پورے آسمان میں چکر لگاتے رہے، بیت المعمور میں ہر جگہ پہنچے. یا اللہ تیرے حبیب کی روح کو رکھو گا. کہا یا اللہ ساتوں آسمان پہ جہاں جاتا ہوں تو تیرے نبی کے قدم پہلے آ چکے ہیں. جب نبی کے قدم پہلے آ چکے تو روح مصطفیٰ کو رکھوں گا. اللہ نے فرمایا فرشتے کوئی جگہ نہیں دیتا. یا اللہ کوئی جگہ نہیں. کہا جس قالین سے نکالے اسی قالین میں، جس قالین سے نکالے ہو اسی قالین میں رکھ دو. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جائے. بے شک بے شک. جب نبی زندہ ہے سرمومی کی قبر میں زندگی پہ بہت ساری بات بتا سکتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں. بہت سارے دلائل ہیں جس کو میں بتا سکتا ہوں، وقت اس کا نہیں ہے. تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آپ کی سب کی قبروں میں آتے ہیں. جب فرشتے اس طرح سوال کرتے کہ سرکار آپ کی قبر میں آئے، فرشتے آپ کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ، کیا گمان، ان کو کیا جانتے ہیں. جو نبی کا کلمہ پڑھتا وہ کہہ دیتا حاضر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کا کلمہ پڑھتے ہیں اور تعظیم کرے گا مومن. تو جو نبی کو نبی مانے گا وہی تعظیم کرے گا. یہی معاملہ تو بخاری شریف کئی جگہ آئے گا. اسی سوال کے بارے میں آئے گی پوچھا جائے گا. یہی سوال پوچھا جائے گا تمہارے ان کے بارے میں کیا گمان ہے. جو نبی کو اپنا جیسا کہے گا وہ کہے گا نبی ہمارے آقا تو کہیں گے نہیں، غلط بولتا. سرکار جب غلط بول دیں گے غلط بول رہا تو ختم کہانی اس کی ہو جائے گی. تو سرکار وہاں آپ کی قبر میں موجود ہے. اور اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا میری قبر کو اتنی گہری کرنا کہ احمد رضا کھڑا ہو جائے، شاگردوں کا حضور آپ کو فتوا دیتے رہے کہ سینے کے برابر کم گہری. اتنا کہے جب مدینے میں تھا تو کھڑے ہو کر نبی پہ سلام پڑھا، سفر و حضر میں تھا تو کھڑے ہو کر نبی پہ سلام پڑھا. اور میری قبر میں مصطفیٰ آئیے اور احمد رضا بیٹھا رہے گا. یہ احمد رضا کو گوارا نہیں. میں چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ میری قبر میں آئے تو احمد رضا کھڑے ہو کر کہے مصطفیٰ جانے احمد پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار رم کا چہار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آپ کی سب کی قبروں میں آئے. اسی لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جہاں موقع ملے، جس کے بہانے ہمارے پاس ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو ہم تنہائی میں ہوتے ہیں، کبھی کھیتوں میں ہوتے ہیں، کبھی بھٹیوں میں ہوتے ہیں، کبھی گاڑیوں میں ہوتے ہیں، کبھی سفر میں ہوتے ہیں، کبھی گھروں میں ہوتے ہیں، کبھی باہر ہوتے ہیں. ہماری آپ کی زبان پاک ہے الحمدللہ. تو جب ہم اکیلے ہوتے تو سوچتے ہیں ایسا کرنا ویسا کرنا، ساری سوچ کو ختم کر دیجیے، رب پر چھوڑ دیجیے. جہاں رہیے درود شریف پڑھیے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے، جو استغفر اللہ پڑھیے، جو وظیفہ آتا اس کو آپ پڑھتے رہیے، کہیں بھی آپ پڑھتے رہیے. اور اس کے پڑھنے سے فائدہ کیا ہے کہ جہاں پہ آپ کے درجات بلند ہوں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطانوں کی شر سے آپ محفوظ رہیں گے. سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ حضرت ابو سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میرے بیٹے کو دشمنوں نے پکڑ لیا ہے اور وہ قید کر کے لے گئے ہیں، میں پریشان ہوں کہ میرا کیا ہو، اور میں کئی دن سے بھوکا ہوں، کھانے پینے کا کچھ چیز نہیں. سرکار نے گھر سے دیکھا تو آپ کے گھر میں تھوڑا سا جو کا آٹا بچا ہوا تھا جو نہ کافی تھا. تو فرمایا اے ابو سالم
مختصر سا آٹا ہے جو کا تو تمہارے لیے ناکافی ہے، یا وہ تمہیں دے دوں یا ایسی چیز تمہیں دے دوں جو ہمیشہ تمہارا کام آتا؟ یا رسول اللہ علیہ السلام وہ چیز دے دیجیے ہمیشہ کام آتا۔ سرکار نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، کثرت سے پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ غیب سے عطا فرمائے۔ انہوں نے اس وظیفے کو رٹ لیا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جھاگتے پڑھتے، 3 دن کا عرصہ نہیں گزرا تھا تو ان کا بیٹا اونٹ پر سوار ہو کر ہی نہیں آیا بلکہ 100 اونٹوں پہ لگا ہوا مال واپس لے کر آیا۔ دستک دیا، باپ نے دروازہ کھولا، سالم کیسے موضوع میں یہ تم تو آگے ٹھیک ہے لیکن یہ ووٹ کہاں سے لائے؟ ابا حضور ظالموں نے مجھے پکڑ لیا، میں کسی طریقے سے ان کے قید کو توڑ کر بھاگا تو دیکھا کہ کچھ لوگ تھے جو مال کو لائے تھے کاروں میں سے اور یہاں جمع کیے ہوئے سب سو رہے تھے، اونٹ وہیں رکھے تھے، میں سارے اونٹ کو ہاتھ کر لے آئے، ماں گلا گلے کے ساتھ سارے اونٹوں کو ہاتھ لے اپنے گھروں میں۔ تو سرکار کے اس وظیفے کا یہ فائدہ ہوا کہ 3 دن کے اندر بیٹا بھی رہا ہوا، آج یار اتنا دیا اللہ نے کہ وہ سالوں نہیں کھا سکتا۔ بڑی معمولی سی بات ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ پردہ ہے چلا رکے گا۔ اور اپنا دوسرا کس کے پاس سناؤ گے، تھوڑی دیر آپ کی ہمدردی کرے گا، آپ کا مذاق بھی اڑائے گا۔ اس لیے جو مانگنا ہے رات کی 1/3 حصے میں آپ مانگ لو، اپنے رب سے مانگ لو، ورنہ تو ہمیں رات کو ہے ہی ہے۔ لہٰذا موت کی تیاری ایسی کر لیں کہ ہم جس حال میں بھی جائیں رب کی بارگاہ میں مثال میں ملے کہ ہم کبھی رسوا نہ ہو۔ یاد رکھیے کہ رب کی گریف بڑی مضبوط ہے، اگر وہ پکڑ لے گا تو خیریت نہیں۔ کوشش یہ کرے کہ پہلا مرحلہ ایمان پر خاتمہ ہے، پھر قبر کی منزل ہے۔ اگر ایمان پہ خاتمہ ہو گیا تو بہت بڑی بات ہے، اس لیے دعا کرتے رہے۔ ایمان پہ خاتمہ آپ چاہتے ہیں تو لاسٹ بات وظیفہ میں بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ کبھی آپ نقصان میں نہیں رہیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں اگر میری امت پہ مسواک کرنا اور تہجد یعنی وتر کی نماز کو تہجد کے بعد پڑھنا، اس رات کی 1/3 حصے پڑھنا گرا نہیں گزرتا تو میں اپنی امت کو پر واجب کرا دیتا۔ تو جہاں یہ مسواک سمجھ رہے مسواک جس کو ہم لوگ یہ جہاں پہ 70 بیماریوں کی دوا ہے حدیث شریف کے مطابق، وہیں پہ اس کا ایک فائدہ یہ آدمی جو مسواک کرے گا مرنے کے وقت یہ مسواک اسے کلمہ یاد دلائے گا، اور میں اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں جو آدمی مسواک کرے گا تاؤں اس کا دانت نہیں خراب ہوگا، اس کا دانت نہیں خراب ہوگا۔ یہ بات ہے کہ جب تک آپ برش کرتے رہیں گے، کولگیٹ کرتے رہیں گے، وہ کیمیکل بھی نقصان کرے گا، آپ کے مسوڑے نہیں ہوں گے، آپ ڈاکٹروں کے پاس پیسے دے کر تھک جائیں گے اور آپ کے دانت کی پریشانی دور نہیں ہوگی۔ اور مسواک کرنا لیجیے، کبھی آپ کے دانت خراب نہیں ہوں گے۔ اور یہ نہیں کہ صبح کریں، صبح کیجیے، کھانا کھانے کے بعد کیجیے، اور نماز کے وقت کیجیے، جب موقع ملے کیجیے۔ دیکھیے اس کے فوائد، اس کا آخری فائدہ میں بتا رہا ہوں کہ مرنے کے وقت یہ مسواک کلمہ یاد دلاتا ہے۔ سرکار کی قانون کے مسواک لے سکتے ہیں، سرکار مسواک لے سکتے ہیں، کروج کا لے سکتے ہیں جو ابھی فری میں ملتا ہے۔ تو کیا ضرورت ہے مطلب کہ پیسہ لگا کے اپنا دانت خراب کوئی چیز لیں، اور نہ آپ کو سانس کی بیماری ہوگی، نہ وہ پہلے کی بیماری ہوگی، نہ دانت میں کیڑے، مجھ سے کوئی ٹینشن نہیں لینا۔ دانت ہمیشہ صاف۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں نبی کے سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ مرحوم و مغفور کی قبر میں رحمت و نور کی بارشیں عطا فرمائے، ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے اور انہیں جنت المعلا میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں آپ کو تمام گھر والوں کو رشتے داروں کو اللہ سب جمیل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا رسول اللہ۔
مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمل بزم ہدایت